السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اے ایمان والو، کسی کو اپنا بھیدی نہ بناؤ اپنوں کے سوا، وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم، ان کی خوشی ہے کہ تم تکلیف میں پڑو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبان سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے جی میں چھپا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہیں بتا دیا اگر تمہیں عقل ہو۔ شان نزول یہ ہے کہ مدینہ میں دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے۔ یہ مشرک لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق بخشی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی پرانی دشمنی چھوڑ کر بھائی بھائی ہو گئے۔ ان قبیلے والوں کے مدینہ کے یہودیوں سے پرانے تعلقات تھے، جنہیں وہ اسلام لانے کے بعد نبھاتے رہے، مگر یہودی چونکہ ایمان نہیں لائے تھے اس لیے وہ مسلمانوں کے مخلص دوست نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اوس اور خزرج والوں کو بھی منع فرما دیا کہ یہودیوں کے ساتھ دوستی نہ رکھے، کیونکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ گویا یہ آیت اور اوس اور خزرج والوں کے حق میں نازل ہوئی۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے شان نزول میں ایک اور واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ مدینہ کے انصار میں سے بڑے مرتبے والے صحابی ہیں۔ مصر کی فتح کے دوران اسلامی لشکر کے سپہ سالار عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کو مقوقس نامی بادشاہ سے گفتگو کرنے کے لیے سفیر بنایا تھا۔ مقوقس نامی بادشاہ سے گفتگو کرنے کے لیے سفیر بنایا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور، یہاں کے یہودیوں سے میرے مخلصانہ تعلقات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو جنگ میں اپنے ساتھ شریک کر لوں۔ یہ واقعہ احد کی جنگ یا خندق کی جنگ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مدد لینے سے یہ کہہ کر منع فرما دیا کہ یہودیوں سے خیر کی توقع، خیر کی امید فضول ہے، ان سے مسلمانوں کے حق میں نقصان کی ہی امید کی جا سکتی ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ دوستی کرنے سے روک دیا۔ مومن کے سوا کسی سے دوستی نہ کرو، کافروں کی دوستی سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے ان سے مخلصانہ دوستی نہ جوڑو۔ تفسیر ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں یہودی اور منافقوں کی دونوں جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے گروہ کے بارے میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اسلام سے پہلے جن مسلمانوں کے یہودیوں سے ہمسایہ ہونے کی وجہ سے، یعنی آپس کے تعلقات کی وجہ سے ان میں دوستی تھی، اسلام کے بعد وہ اس پر قائم رہے۔ ان کی دوستی پر اعتماد کر کے انہیں مسلمان بعض رازدارانہ مشورے بھی بتا دیتے تھے۔ مسلمان انہیں راز کی باتیں بھی بتایا کرتے تھے یہودیوں کو۔ منافقوں کے بارے میں روایت یہ ہے کہ مسلمان عام طور پر انہیں مسلمان سمجھ کر ان سے پوری احتیاط نہ کرتے اور اپنی پوشیدہ چھپی ہوئی باتیں ان کو بتا دیتے، خفیہ باتیں۔ اس طرح ان سے سخت نقصان کا اندیشہ رہتا۔ اللہ فرما رہے کہ ایمان والوں، کسی کو اپنا بھیدی نہ بناؤ اس کے اپنوں کے سوا یعنی ایمان والوں کے سوا کسی کو بھی اپنا رازدار نہ بناؤ۔ بطانتن کا لفظ جو عربی زبان میں رازدار دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ نہایت ہی مخلص دوست کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو مفسرین فرمایا کہ اپنوں کے سوا کہ اس کے اندر منافق، یہودی، عیسائی، مشرک سب شامل ہے، کہ مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا مخلص دوست نہ بنائے۔ وثیق نامی روم کا عیسائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ بڑا ذہین اور اعلیٰ درجے کا حساب جاننے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غلام سے فرمایا، اگر تم ایمان لے آؤ تو میں تمہیں کوئی ذمہ داری کا کام سونپ دوں، مگر وہ شخص ایمان نہ لایا اور آپ نے اسے کوئی عہدہ نہیں دیا۔
جب آپ زخمی ہو گئے تو پھر اسے بلا کر ایمان اور عہدے کی پیشکش کی مگر وہ رضامند نہ ہوا، آپ نے اسے آزاد کرا دیا مگر کوئی عہدہ نہیں دیا۔ اس روایت سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، پہلے یہ کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلامی حکومت میں کوئی بڑا عہدہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا ہوگا تو مسلمانوں کے لیے لازماً نقصان کا سبب ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، ان کی اسلام دشمنی بعض اوقات ان کی زبانوں پر بھی آ جاتی ہے۔ وہ لاکھ کوششیں کرے کہ ان کی اسلام کے ساتھ دشمنی چھپی رہے، مگر پھر بھی منہ سے کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے جو ان کی دلی دشمنی کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو کچھ انہوں نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ جو زبان سے نکالتے ہیں وہ تو کم ہے، لیکن جو دل میں دشمنی اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جو سازش ہے انہوں نے دل میں چھپا رکھی ہے، وہ اس سے ان کی زبانوں سے نکلنے والی تکلیفوں سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دشمنی اور بغض ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ کبھی دشمنی اور غصے کے جذبات سے بے قابو ہو کر ان کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکل جاتی ہے جو ان کی گہری دشمنی کا صاف پتہ دیتی ہے۔ جلن اور دشمنی کے مارے ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی۔ بس ایک دانش مند آدمی کو چاہیے کہ ایسے بد ظن دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائے۔ پھر آگے فرمایا ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، سن لو تم لوگ ہی ان سے لگاؤ رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے لگاؤ نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان لائے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دے تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں سینوں کی باتوں کو۔ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ تم تو اہل کتاب کی دوستی کا دم بھرتے ہو، لیکن وہ تمہارے دوست نہیں بلکہ وہ تمہاری جڑیں کاٹنے والے دشمن ہے۔ تم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، اس کے برخلاف یہ لوگ تمہاری کتاب اور پیغمبر کو نہیں مانتے، خود اپنی کتابوں پر بھی ان کا ایمان صحیح نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تم سے محبت کرتے اور تم ان سے بیزاری ظاہر کرتے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے۔ منافقوں کی دیکھا دیکھی خالص یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیا، اور مطلب یہ لیا کہ ہم اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں مانتے ہیں۔ مسلمان کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنی کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، تو اس لیے ہم کافر نہیں مسلمان ہیں۔ اس پردے میں وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا بغض اس بات سے ظاہر ہے کہ اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کے آپس کی محبت دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے رہے۔ جب کچھ نہ کر سکے تو غصے میں آ کر دانت پیستے اور اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے۔ مسلمانوں کو ان کی اس دشمنی سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اہل کتاب غصہ کھا کھا کر مرتے رہیں گے اور ان کی آرزویں پوری نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی خفیہ چالوں سے آگاہ کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے اور خدا کے دشمنوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ پھر آگے فرمایا اِن تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کچھ بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، اور اگر تم پر کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو ان کی چالوں سے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک وہ جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تفسیر یہ ہے کہ مسلمانوں سے اہل کتاب کی دشمنی اس بات سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ مسلمانوں کا اتحاد، دشمنوں پر مسلمانوں کا غلبہ اور کامیابی دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اس قسم کے لوگوں سے ہمدردی اور خیر خواہی کی کوئی امید نہیں۔ اہل کتاب کا یہ رویہ اسلام کے صرف ابتدائی دور میں نہ تھا بلکہ آج تک مسلمانوں سے ان کا برتاؤ یہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اپنے کسی فائدے کی خاطر کچھ وقت کے لیے وہ دشمنی سے باز آ جائے۔ اہل کتاب سے دوستی رکھنے سے منع کرنے پر بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال گزرنے کا امکان تھا کہ جب وہ ان سے دوستانہ تعلقات نہ رکھیں گے تو وہ شاید ان کے خلاف اور سازشیں کریں گے اور پہلے سے بڑھ چڑھ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس خیال کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، صبر سے کام لو۔ ان کا کوئی داؤ، ان کا کوئی فریب تم پر نہیں چلے گا۔ وہ جو چالیں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، وہ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے۔
وہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف رکھے، اس کی قدرت اور طاقت پر بھروسہ رکھے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور وہ وقت یاد کرے جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے، مومنوں کو لڑائی کے ٹھکانے پر بٹھانے لگے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، وہ وقت یاد کرو جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرے ایمان والے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تیاریوں، گھر سے جنگ کے میدان کی طرف روانگی اور جنگ میں صف بندی کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے جہاد کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے، ایمان والوں کی صف بندی کی، انہیں مناسب مورچوں پر بٹھا دیا اور جنگ کے میدان کا نقشہ درست فرما دیا۔ یہاں اشارہ غزوہ احد کی طرف ہے، جنگ احد کی طرف، جو سن 3 ہجری میں پیش آیا، اور اس کے بعد مسلسل طور پر اس جنگ کے حالات و واقعات ذکر ہوں گے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے جو ہے قرآن کے اندر یہاں سے مسلسل جنگ احد کے حالات اور واقعات قرآن کی آیتوں نے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس جنگ کے حالات پہلے معلوم ہو جائے تاکہ بار بار جو ہے واقعات کو دہرانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جنگ احد کا جو ہے مختصر سا خلاصہ اور اس کے واقعات کا، تمام واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ شوال 3 ہجری میں مکہ کے قریش 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ آئے۔ مکہ سے قریش مدینہ کے اندر مسلمان تھے، ہجرت 3 ہجری یعنی ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ مکہ کے قریش کافر لوگ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ آئے۔ 1 سال پہلے وہ بدر کے میدان میں شکست کھا چکے تھے، یعنی سن 2 ہجری میں جو جنگ بدر جس میں پیش آئی تھی 2 ہجری میں، اس لیے جو ہے اس 3 ہجری میں اس مرتبہ بہت تیاریوں سے وہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جنگ کے بارے میں مشورہ کیا۔ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ شہر کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی۔ بعض صحابہ نے کہا یہ کمزوری کی نشانی ہے، ہمیں شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، ہم ہر طرح سے سر دھڑ کی بازی لگائیں گے۔ اچھا، یہ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ ظاہر اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن جو ہے یہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا تھا، تو اس لیے جو ہے اس کی رائے کو بھی سنا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے نفاق کو ظاہر نہیں کیا تھا، بتلایا نہیں تھا، بعد میں یہ مشہور ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے سے اتفاق کیا کہ شہر سے باہر نکل کر جنگ لڑی جائے، یعنی مدینہ سے باہر نکل کر، گھر سے زرہ پہن کر باہر نکلے اللہ کے نبی، زرہ جنگی لباس، اور مسلمانوں کے ساتھ شہر سے باہر جنگ کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کی کل تعداد 1000 تھی اور کافروں کی 3000، جیسے کہ بھی اوپر بیان ہوا۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 منافق ساتھیوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے راستے سے واپس لوٹ آ گیا کہ جب ہماری بات نہیں مانی تو ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کی رائے یہی تھی کہ عبداللہ بن ابی کی کہ مدینہ کے باہر نکل کر جنگ نہ کی جائے بلکہ شہر کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، تو اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا راستہ واپس لے لیا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے جب ہماری بات نہیں مانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا، زبیر بن عوام کو گھوڑ سوار جماعت پر مقرر فرمایا، جو گھوڑی کی سواری کرنے والی ہے اس جماعت پر، اور جو مسلمان زرہ پہنے ہوئے نہیں تھے انہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں رکھا، یعنی ان کے لیڈری میں، ان کی قیادت میں رکھا۔ 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ایک گھاٹی پر، پہاڑ کی جو گھاٹی ہے وہاں پر متعین فرمایا حضرت عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں، اور حکم دیا کہ اس جگہ کو کسی صورت میں نہ چھوڑے۔ ان تیاریوں کے ساتھ حق اور باطل کی جنگ شروع ہوئی۔ آیت میں فرمایا گیا کہ 2 گروہ، ان 2 گروہوں سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ قبیلوں کے افراد مراد ہے۔ جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے منافق ساتھیوں کے ساتھ راستے سے واپس لوٹ گیا، یہ دیکھ کر بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے لوگ گھبرا گئے۔ یہ گھبراہٹ تعداد اور سامان کی کمی کی وجہ سے تھی، نہ کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حوصلہ مندی اور جرأت کے جذبات ابھارے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔
یعنی وہ اپنے 1000 کی تعداد میں سے 300 کم ہو گئے، تو یہ دیکھ کر بنو سلمہ بنو حارثہ کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں تھے یہ گھبرا گئے، تعداد اور سامان کی کمی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے گھبرائے نہیں۔ اس بات سے مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس قوت سے بڑھے کہ کافروں کے حوصلے ختم ہو گئے اور وہ جنگ کے میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کرنا اور سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے 50 ساتھی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر یعنی اس گھاٹی پر مقرر فرمایا تھا اور ان کو تاکید کی تھی کہ ہم جیتیں یا ہارے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، وہ بھی ان کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ کافروں کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، کافروں کے لشکر کی کمانڈری کر رہے تھے۔ درہ خالی دیکھ کر، وہ جگہ گھاٹ کی جگہ خالی دیکھ کر انہوں نے درے کے پیچھے سے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کی جو کامیابی ہے وہ ہار میں بدل گئی، جس سے مسلمان گھبرا گئے اور انہوں نے بہت بڑا جانی نقصان اٹھایا۔ لیکن کچھ صحابہ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اس خبر نے صحابہ کرام کے رہے سہے ہوش و حواس بھی گم کر دیے۔ باقی صحابہ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف 10 یا 12 جانثار صحابہ رہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے تھے۔ مسلمان جنگ ہارنے ہی والے تھے کہ صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کو حفاظت کے ساتھ پہاڑی کی طرف لے گئے۔ احد کی جنگ کا واقعہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان کیا جا چکا ہے، یعنی اسی سورہ آل عمران کے اندر، جس میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس جہاد میں مسلمانوں کی بعض کوتاہیوں کے سبب شروع کی فتح کے بعد میں، یعنی شروع میں جو کامیابی ملی تھی اس کے بعد میں پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، مگر ان سب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور دشمن شکست کھا گئے، دشمن ہار گئے۔ اس عارضی مسلمانوں کی جو شروع میں جو ہار ہوئی اس کے 3 سبب تھے، 3 اس کی وجہ تھی۔ پہلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم حضرت جبیر اور ان کے 50 تیر انداز ساتھیوں کو دیا تھا، وہ ساتھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے، کیونکہ اس بارے میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ کوئی کہتا تھا کہ ہمیں یہی جمع رہنا چاہیے، اکثر نے کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چل کر سب کے ساتھ میں یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان اس وقت تک تھا جب تک کہ جنگ جیت نہ جائے۔ اب جب کہ جنگ جیتی جا چکی ہے، اس لیے سب مل کر سب ساتھ میں چل کر جو ہے مالی غنیمت حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا رائے کا اختلاف ہوا، یہ پہلا سبب تھا۔ دوسرا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تو مسلمانوں کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تیسرا سبب جو ان دونوں سببوں سے زیادہ اہم تھا، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا۔ یہ 3 لغزشیں مسلمانوں سے ہو گئی تھی، جن کی وجہ سے ان کو جیتی ہوئی جنگ بھی اللہ تعالیٰ نے ہرا دیا۔ یہ عارضی یعنی ٹیمپرری ہارنا اگرچہ بعد میں جیت کے اندر بدل گیا، لیکن مسلمان مجاہدین زخموں سے چور تھے، ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے پڑی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے۔ پھر آگے بدر کے تعلق سے بیان فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے حالانکہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تفصیل یہ کہ بدر میں اسلام اور کفر کے درمیان یہ سب سے پہلی جنگ تھی، جنگ بدر میں۔ بدر جو میدان کا نام ہے اور اسی میدان کے نام سے نسبت کرتے ہوئے جنگ کا نام بھی جنگ بدر رکھ دیا گیا، تو جنگ بدر میں اسلام اور کفر کے درمیان یہ سب سے پہلی جنگ تھی جو 17 رمضان 2 ہجری کو لڑی گئی۔ بدر کی جنگ 17 رمضان 2 ہجری کو لڑی گئی۔ بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمانوں نے ایسی شاندار کامیابی حاصل کی کہ کافروں کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کو پہلی بار مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہوا۔ اس وقت جوان، بوڑھے اور چھوٹے بڑے ملا کر لڑنے کے قابل مسلمانوں کی کل تعداد صرف 313 تھی۔ سب کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے،
اس پوری فوج میں صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں اور نیزے تھے، چند ایک تو کھجوروں کے ڈنڈوں سے ہی جہاد کرنے چل پڑے تھے۔ اس جنگ بدر میں ایسے کم عمر افراد بھی شریک تھے جو اپنے قد، اپنے ہائٹ اور عمر کے اعتبار سے جنگ کے قابل نہ تھے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ جنگ کے میدان میں نہ جائے، لیکن ان کا شوق دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی جرأت اور حوصلے کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ 1000 قریشی ابو جہل اور ابو سفیان جیسے تجربہ کار سپہ سالاروں کی نگرانی میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تر سوار تھے، 300 لوگ زرہ پہنے ہوئے تھے، اور ہر طرح کا جنگی ساز و سامان انہیں حاصل تھا۔ کافروں کی تعداد جنگ بدر میں 1000 اور مسلمانوں کی صرف 313۔ اسی ادھر گھوڑے بھی کم اور ادھر گھوڑے زیادہ، اور ادھر 300 لوگ زرہ پہنے ہوئے اور ہر طرح کے جنگی ساز و سامان، اور ادھر سامان کی بہت قلت، بہت ہی معمولی سامان۔ اپنی طاقت کے نشے میں چور 1000 قریش کا یہ لشکر 313 مسلمانوں سے ٹکرایا، مگر پہلے ہی مرحلے میں، پہلے ہی اسٹیپ میں ان کے آدمی مارے گئے اور 70 ہی مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے۔ 70 مارے گئے اور 70 ہی مسلمانوں کے 70 کافر قید ہوئے۔ مسلمان جو کہ کمزور تھے وہ غالب ہوئے، اور کافر جو طاقتور تھے وہ بری طرح ذلیل ہوئے۔ تو اس آیت میں یہی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے بھی مدد فرمائی۔ آگے فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین۔ وہ وقت یاد کرے جب آپ مسلمانوں کو کہنے لگے کیا تمہیں کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے آسمان سے اتارے ہوئے 3000 فرشتوں کے ذریعے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ البتہ اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور وہ تم پر اسی دم آئے تو تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے نشان لگے ہوئے 5000 فرشتے بھیجیں گا۔ تفصیل یہ ہے کہ جب کافروں کی بڑی تعداد دیکھ کر، جنگ بدر میں جب کافروں کی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان گھبرائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے ایسا فرمایا کہ کیا تم کافروں کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی مدد کافی نہ ہوں گی جو آسمانوں سے اسی کام کے لیے اتارے گئے ہیں۔ اس جنگ میں کافروں کی تعداد 1000 تھی، اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ فرمایا کہ تم صبر و تقویٰ سے کام لو، ثابت قدمی دکھاؤں گے اور دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرو گے تو تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے آسمان سے اتارے جائیں گے جو نشان لگے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ آسمان سے فرشتے ایسے گھوڑوں پر سوار ہو کر تمہاری مدد کے لیے آئیں گے جو نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو قرآن پاک کے اس مقام پر اصل تو ذکر غزوہ جنگ احد کا چل رہا ہے، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر جنگ بدر کا ذکر بھی کر دیا ہے تاکہ مسلمانوں کو تسلی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں بدر کے مقام پر بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ وہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جنگ احد کے اندر کافروں کے ساتھ ان کی عورتیں بھی شامل رہی۔ کافر اس جنگ میں عورتوں کو بھی لائے تھے جنگ احد کے اندر تاکہ وہ مردوں کو پیچھے ہٹنے سے روک سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں شعر گا کر مردوں کو جوش دلا رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ دعا جاری تھی کہ اللہ میں آپ کی توفیق سے حملہ کرتا ہوں اور آپ کے لیے ہی لڑتا ہوں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا اچھا مددگار ہے۔ تو جنگ بدر سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہار جیت کا مدار لڑنے والوں کی کمی زیادتی پر نہیں۔ بدر کی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود انہیں فتح حاصل ہوئی، اور احد کی جنگ میں بدر کی بنسبت جنگ بدر کی نسبت مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، پھر بھی شکست ہوئی۔ اس میں بھی مسلمانوں کے لیے عبرت ہے کہ مسلمانوں کو کبھی ساز و سامان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فتح کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھنا چاہیے اور اسی سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور یہ تو اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے کیا اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو،
ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حکمت والا۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ ہلاک کر دے بعض کافروں کو یا انہیں ذلیل کر دے تو ناکام ہو کر لوٹ جائے۔ یعنی تفصیل یہ ہے کہ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو وہ طاقت بخشی ہے کہ ایک ہی فرشتہ پوری بستی کا تختہ الٹ سکتا ہے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی زمین تنہا جبرائیل امین نے الٹ دی تھی، تو پھر فرشتوں کا لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے سے بھی ان کافروں کو ہلاک و برباد کر سکتا تھا۔ اسی طرح جب فرشتے میدان میں آئے ہی تھے تو ایک کافر بھی بچنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جواب خود قرآن مجید نے دیا کہ فرشتوں کو بھیجنے میں ان کے ذریعے کافروں کو قتل کرنا اور مسلمانوں کو فتح کامیابی دلوانا مقصد نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کو خوشخبری دینا اور ان کو دلی اطمینان دلانا مقصد تھا۔ یہ جنگ بدر کے اندر جو فرشتے اترے اس کی بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی صورت میں مدد اس لیے پہنچی اور تمام غیبی سامان اس لیے مہیا کیے گئے کہ مسلمانوں کی دلوں سے تعداد کی کمی کا خوف ختم ہو جائے اور انہیں سکون اور اطمینان نصیب ہو، ورنہ خدا کی مدد ایسی چیزوں کے محتاج نہیں، نہ اسباب کی پابند ہے۔ وہ چاہے تو محض اپنی زبردست قوت سے کام لے کر تمام کام بنا دے، یا جنگ کے بغیر ہی کافروں کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ فرشتے جو مدد پہنچاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مرضی سے پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غالب اور زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ کس وقت کس چیز سے کام لینا مناسب ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ تمہاری دلوں کو سکون ہو۔ فتح تو کامیابی تو بہر صورت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوں گی، مگر دلی اطمینان کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ مسلمانوں کو فرشتوں کی تائید بھی حاصل ہے۔ جب انسان پورے عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ جان کی بازی لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن احد کے میدان میں مسلمانوں میں کچھ کمزوری آ گئی تھی۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 آدمیوں کا لشکر پہلے ہی الگ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ مجاہدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف درے کو یعنی اس گھاٹی کو خالی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں وسوسے آئے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر آگے فرمایا کہ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ہلاک کر دے بعض کافروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا نتیجہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس لیے آئی تاکہ کافروں کے لشکر میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جنگ بدر میں 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں ان کا سردار ابو جہل اور امیہ بھی شامل تھے۔ اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، یا انہیں ذلیل کر دے تو محروم ہو کر پھر جائے۔ چنانچہ 70 قتل ہوئے اور اتنی ہی تعداد میں قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ بدر میں 70 قتل ہوئے، 70 کافر قیدی بنا لیے گئے، جو کہ مکہ کے مشرکوں کے لیے نہایت ہی ذلت اور رسوائی کی بات تھی۔ ان قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ دینا پڑا اور وہ ذلیل خوار ہو کر رہ گئے۔ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکے سے نکلے تھے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، مگر خود پس کر رہ گئے۔ مکے والے فتح کی خوشخبری سننے کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ انہیں ذلت اور رسوا کن شکست کی خبر سننا پڑی۔ پھر آگے فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ خواہ ان کی توبہ قبول کرے خواہ انہیں عذاب دے کہ وہ ظالم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جب دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ دیتے تو کافروں کے لیے بد دعا کرتے کہ خدایا فلاں فلاں پر لعنت، کہ اس کے بارے میں یہ آیت اتری۔ مسند احمد میں ان کافروں کے نام بھی لکھے ہیں، جیسے حارث بن ہشام، سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ
اور اسی میں ہے کہ بالآخر ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بد دعا کرنا چاہتے یا کسی کے حق میں نیک دعا کرنا چاہتے تو رکوع کے بعد جب سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر دعا مانگتے، کبھی کہتے اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابو ربیعہ اور کمزور مسلمانوں کو کافروں سے نجات دے، کہ اللہ قبیلہ مضر پر اپنی پکڑ اور اپنا عذاب نازل فرما اور ان پر ایسا قحط بھیج دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ احد کے جنگ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، جنگ احد میں چہرہ زخمی ہوا اور خون بہنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوں گی جنہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کیا، حالانکہ پیغمبر انہیں خدا کی طرف بلاتا ہے۔ اس وقت یہ آیت اتری کہ آپ کا اختیار کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو ان کو عذاب دے، کہ اللہ اس آیت میں نبی کو فرما رہے آپ اس جنگ میں ایک گھڑے میں گر پڑے تھے جنگ احد کے اندر، اور خون بہت نکل گیا تھا، کچھ تو کمزوری کی وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے کہ آپ ڈبل زرہ پہنے ہوئے تھے، اٹھ نہ سکے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس پہنچے اور چہرے سے خون صاف کیا۔ اس آیت سے بتانا مقصد ہے کہ بندے کو نہ کوئی اختیار ہے نہ غیب کا علم ہے، اگرچہ کافر مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے ان کو ہدایت دے چاہے ان کو عذاب دے۔ تمام زمین و آسمان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے ایمان کی توفیق دے کر بخش دے اور جسے چاہے کفر کی سزا میں پکڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں ڈالنا اور سزا دینا نہیں چاہتا جب تک کہ کوئی بدعملی اور نافرمانی کی آخری حد کو نہ پہنچائے۔ یعنی اللہ کے نبی جو فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم میں اختیار نہیں ہے، کسی کو ایمان کی توفیق عطا کر دے یا کسی کا کفر پر خاتمہ کر کے عذاب دے، یہ سب اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ آپ کا کام دعوت دینا، جہاد کرنا اور صبر کرنا ہے، کسی کو ہدایت پر لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ کسی کی کامیابی اور ناکامی، کسی کی فتح اور کسی کی شکست سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے، خواہ انہیں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو توبہ قبول کرے یا چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے کہ وہ ظالم ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آگے چل کر ایمان لے آئیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف بد دعا کرنے سے یہ کہہ کر روک دیا کہ آپ کو اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ چنانچہ بعد میں یہ لوگ ایمان لے آئے، ابو سفیان، عکرمہ بن ابو جہل، خالد بن ولید، صفوان بن امیہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم، یہ ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت میں ہے کہ کس کی توبہ قبول کر لی جائے اور کون ہے جس کو عذاب دیا جائے۔ چنانچہ بہت لوگوں کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور وہ سزا کے حقدار ٹھہرے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ تنگ دل ہو کر ان کے لیے بد دعا نہ کریں، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ جس کو چاہیں گا توبہ کی توفیق دے کر اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیں گا۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ دونے پر دونا، یعنی چند در چند، بڑا بڑا کر۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، تو اس سود سے جو مراد ہے اس کا لینا دینا ہے، سود لینا دینا بند کرو، یعنی ایمان والو سود کا لین دین نہ کرو۔ جس طرح کسی چیز کا کھانا حرام ہے اسی طرح اس کا پہننا بھی حرام ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سود کی رقم سے خریدا ہوا غلہ تو حرام ہو مگر اسی رقم سے لیا گیا کپڑا حلال ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خواہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو سود حرام ہی ہوگا، اس لیے لا تأکلوا سے مراد صرف کھانا ہی حرام نہیں ہوگا بلکہ سود کا استعمال ہر صورت میں حرام ہوگا۔ اضعاف مضاعفہ، سود مرکب اس کو کہتے ہیں کہ سود پر قرضہ دینے والا شخص سال کے آخر میں حساب کرتا ہے، جو بیاج پر قرضہ دیتا ہے وہ سال کے آخر میں حساب کرتا ہے۔ جیسے 1,00,000 روپے قرضہ دینے پر 20,000 روپے سود لگا دیا، اگر مقروض نے ادائیگی کر دی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ سود والا 20,000 کو 1,00,000 کے ساتھ ملا کر یہ کہتا ہے کہ آئندہ کے لیے میرا اصل قرض 1,00,000 نہیں بلکہ 1,20,000 ہوگا، یعنی سال گزرنے کے بعد بھی وہ نہیں دیتا 1,00,000، تو جو 20,000 جو اس کے اوپر سود بیٹھا تھا تو اسے کہتا ہے کہ اب میرا اصل قرض 1,20,000 ہوگا، اب آپ جو سود دوں گے وہ 1,20,000 پر دوں گے،
یعنی 1,20,000 کے اوپر اور تم کو بڑھا کر دینا پڑے گا۔ پھر اسی طرح اگلے سال حساب کر کے 25,000 روپے سود لگایا۔ اگر مقروض 1,45,000 ادا کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ قرضہ دینے والا کہتا ہے کہ آئندہ میرا اصل قرضہ 1,45,000 روپے ہوگا اور آپ کو اس کے مطابق سود ادا کرنا ہوگا۔ پھر مثلا تیسرے سال 30,000 روپے سود لگایا، تو اب اگر مقروض آدمی 1,75,000 ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قرضہ دینے والا اس کو کہتا ہے کہ آئندہ میرا اصل قرضہ 2.25 ہوگا، اور پھر اس پر وہ سود لگاتا رہتا، اور پھر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہتا یہاں تک کہ مقروض کو اپنا قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین، جائیداد اور مکان تک کو بیچنا پڑتا ہے۔ تو اللہ فرمانے کہ ایمان والا ایسا سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ سود خوری سے انسان کا اخلاق خراب ہوتا ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود خوری جیسی بیماریاں پیدا ہو جائے اس قوم پر خدا کا غضب نازل ہوگا، کیونکہ یہ اخلاقی بیماریاں خدا کے غضب کو دعوت دیتی رہتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کا اور پیغمبر کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض یعنی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تفسیر ہے کہ سود کھانے سے منع کرنے کے بعد سود کھانے والوں کی سزا بیان کی گئی ہے کہ اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا جو حقیقت میں کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرو۔ پیغمبر کا حکم ماننا بھی اصل میں خدا ہی کا حکم ماننا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پیغمبر کا حکم مانو اور اس کی پوری اطاعت کرو۔ جنگ احد میں بعض مسلمانوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس سے ان کی فتح خطرے میں پڑ گئی، کامیابی جنگ احد میں خطرے میں پڑ گئی۔ اس لیے تنبیہ کی جاتی ہے کہ آئندہ ایسے غلطی اور کوتاہی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیغمبر کی اطاعت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں گی اور کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ تیسری آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ نیک عملوں اور اچھے اخلاق کی طرف دوڑو جن کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور جس کے سبب تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو گے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو گے تو اس دنیا سے جانے کے بعد تمہارا آخری ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جنت اتنی کشادہ، اتنی لمبی، اتنی بڑی جگہ ہے جتنا آسمان اور زمین۔ انسان کے ذہن میں آسمان اور زمین کی کشادگی سے زیادہ کشادگی نہیں آ سکتی، اس لیے جنت کی کشادگی کو سمجھانے کے لیے، یعنی جنت کی چوڑائی کو سمجھانے کے لیے جنت کو اس سے یعنی آسمان و زمین کے چوڑائی سے تشبیہ دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جنت آسمانوں اور زمین سے کہیں زیادہ پھیلے ہوئی ہے۔ سود خور اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انسانوں کے انجام میں فرق ظاہر کر دیا کہ ایک دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی دوزخ کی آگ میں جلتا ہے۔ یہ سود کھانے والا دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی دوزخ کی آگ میں جلتا ہے، لیکن جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت کی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت کا حقدار ہوگا۔ فرمایا نیکی میں جلدی کرو۔ نیکی میں جلدی کرنے کے متعلق ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ 7 چیزیں پیش آنے سے پہلے نیک عمل کر لو ورنہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ فرمایا وہ 7 چیزیں یہ ہیں۔ پہلی چیز، ایسی دولت مندی آنے سے پہلے جو انسان کو سرکشی میں ڈال دے۔ دوسری چیز، ایسی فقیری جو سب کچھ بھلا دے۔ تیسری چیز، یا ایسی بیماری آنے سے پہلے جو صحت کو برباد کر دے۔ چوتھی چیز بتایا، ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو کہ جو عقل اور سمجھ کو ختم کر دے، یا موت کے آنے سے پہلے جو خاتمہ ہی کر دے، یا دجال کے آنے سے پہلے، یا پھر قیامت کے آنے سے پہلے۔ یعنی ان 7 چیزوں کے پیش آنے سے پہلے نیک عمل کر لو ورنہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ پھر آگے فرمایا
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کیے جاتے ہیں اور غصہ دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور وہ لوگ جب کچھ کھلا گناہ کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہ بخشنے والا کون ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہ بخشنے والا کون ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے کیے پر اڑتے نہیں اور وہ جانتے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ یہاں پر دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جنتی لوگ ہیں جن کے لیے اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کی، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ان کی صفات بتلائی۔ پہلا تو یہ کہ وہ بدلہ نہیں لیتے، دوسرا یہ کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، بدلہ نہیں لیتے اور دوسرا غصے کو پی جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ بدلہ لینے والی بات کافر اور نافرمانوں کے بارے میں ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو مسلمان بھی انتقام لینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر بھی آ چکا ہے کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں سخت ہے، جبکہ ایمان والوں کے لیے نرم دل ہے۔ اور غصے کو پی جانے والی بات ایمان والوں کے ساتھ ہے کہ وہ ایمان والوں سے بدلہ نہیں لیتے بلکہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کیے جاتے ہیں، یہاں پرہیزگاروں کی پہلی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ رنج و راحت اور امیری غریبی دونوں صورتوں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ آدھی کھجور ہی ہو، اور سائل کو یعنی سوال کرنے والے کو خالی واپس نہ کرو، اور کچھ بھی نہ ہو تو بکری کے پاؤں کی کھر ہی دے دو، بکری کے پاؤں کی کھری ہی دے دو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی، تو جن کے پاس سونا چاندی تھا انہوں نے وہ صدقے میں دے دیا۔ ایک شخص کھجور کے چھلکے لایا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، وہی صدقہ کر دیے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ ہر حال میں کرنا ہے، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، پیسے ہو یا نہ ہو، تاکہ جو ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ان پرہیزگاروں کی جنتیوں کی صفت یہ بھی ہے کہ غصے کو دبا لیتے ہیں۔ ناراضگی میں غصے کا آ جانا ایک فطری بات ہے، لیکن نیک لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور غصے سے بے قابو ہو کر ناخوشگوار باتیں نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ درگزر کرنا یعنی کسی کی غلطی اور کوتاہی کو نظر انداز کر دینا، یہ نیک انسان کی خوبیوں میں سے بہت بڑی خوبی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کو جنت میں اونچے محل ملے اور اس کے درجے بلند ہو، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو وہ اس کو دے، اور جس نے اس سے تعلق توڑا اس سے جوڑے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ کوئی فحش بات کر گزرتے ہیں یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی کوئی بڑا گناہ کیا تو اس کے بعد وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یاد کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا، اور اس سے ڈر کر وہ اپنے کیے پر، اپنی بری بات کرنے پر شرمندہ ہو اور بخشش مانگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر شخص خطا کار یعنی گنہگار ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی گناہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر فرمایا اچھے خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اچھے انسان کی یہی خوبی ہے کہ وہ گناہ پر اڑے نہ رہے، یعنی گناہوں پر اصرار نہ کرے، گناہوں میں کنٹینیو گناہ کرتا نہ رہے، بلکہ معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنے کاموں پر، گناہ کے کاموں پر اڑتے نہیں۔ اپنی غلطی پر اڑنے سے یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی اصلاح ممکن نہیں رہتی۔ اس لیے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان معافی مانگ لے تو پھر کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اور اگر معافی نہ مانگے اور گناہ نہ چھوڑے تو پھر چھوٹے گناہ بھی پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اس لیے گناہ پر اڑنا نہیں چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔
پھر آگے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ پرہیزگاروں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا ہے اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ تفسیری ہے کہ وہ لوگ جن میں خدا خوفی یعنی اللہ کا ڈر، نیکوکاری اور پرہیزگاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑے عمدہ اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خطاؤں کو بخش دینا چاہتے ہیں، ان سے درگزر فرماتا ہے اور اپنے کرم سے نوازتا ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوب اجر ہے۔ نیک عمل بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان اور عقیدے کی درستگی کے بعد کامیابی کا دار و مدار عمل پر ہے۔ ہر ایک کو کا جو بدلہ اس کے عمل کے مطابق ملے گا، اس لیے نیک عمل کرنے والے عزت کے مقام میں پہنچیں گے، خدا تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور معافی ملیں گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے عزت کی زندگی بسر کریں گے۔ یہ ان کی ہمیشہ زندگی ہوں گی اور اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ کی ہوں گی۔ آخرت میں ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ جنت اور اس کے ہمیشہ کی نعمتیں انہی لوگوں کو حاصل ہوں گی۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے کتنا اچھا اجر ہے۔ آج کی تفسیر کی کلاس مکمل ہو گئی۔